السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو وڈرا وداؤٹ کلوزنگ ٹریڈز۔ پاکستانی قوم، ایشین قوم اور اسپیشلی طور پر ہم تین ملکوں کی، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی، ہم انتہائی جذباتی قوم ہیں۔ ہمارے جذبات کا عالم اگر کسی سے پوچھنے ہیں، کسی مولوی کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، کسی وکیل کے پاس جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، چند منٹ کی انا کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے کے قتل بھی کر دیتے ہیں۔ زندگی کے اندر، اپنی پرسکون زندگی کے اندر کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں، کچھ وقت کے لیے غصے میں ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن فیصلوں پہ ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن پچھتاوا ختم نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارا چھوٹا سا ہی ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے پیمنٹ کو وڈرا کر سکتے ہیں، ہماری ٹریڈز لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس چیز کو سب سے پہلے میں ایک سوال، ایک شکوہ بتا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ کوشش کروں گا 5-6 منٹ سے اوپر آج کا ٹیٹوریل نہ بنے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں بروکر نے اسکیم کر لیا ہے، میرا وڈرا نہیں دیتا، $500 کا اکاؤنٹ ہے، $100 میرے پرافٹ کے اندر ہے اور میں اپنا $400 بھی وڈرا کرتا ہوں، مجھے نہیں مل رہا، بروکر اسکیم کر رہا ہے، بروکر پیمنٹ روک رہا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اپنے ہی دل کے اندر جو بات ہوتی ہے اسی پہ ہم فیصلوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں 100% ٹھیک ہوں اور اس چیز پہ ریویو نہیں کرتے۔ تو اکثر جو لوگ آتے ہیں، کبھی کبھی بڑی ہنسی بھی آتی ہے پاکستان کے اندر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، بس یہ اب بروکر نے کنفرم اسکیم کر لیا، میرا وڈرا روک دیا ہے، 1 ویک سے وڈرا نہیں دے رہے۔ جب ان کو بعد میں سمجھایا جاتا ہے تو ان کو پھر اپنے فیصلوں پہ پشیمان ہوتے ہیں۔ اور اکثر دوست ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتے ہیں، گروپس میں شروع ہو جاتے ہیں، فلاں بروکر ہے، اس نے میری پیمنٹ روک کر رکھی ہوتی ہے، اور 5 دن 7 دن 10 دن کے بعد جب ان کو کوئی سمجھانے والا بندہ ملتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ بھائی آپ کی اپنی غلطی ہے، یہ تو رولز کے مطابق ہے، آپ کو وڈرا نہیں مل رہا تھا تو اس وڈرا کے اندر مسئلہ آپ کی سمجھ کا تھا، آپ کی ایجوکیشن کا تھا۔ وہ کہتے ہیں چلیں خیر ہے، پوسٹ کو بھی ریموو کرتے ہیں، کبھی ریموو بھی نہیں کرتے، اور اس چیز کے اندر اکثر لوگوں کو اس چیز کے اندر شکوک پڑ جاتے ہیں، شبہات پڑ جاتے ہیں۔ اور جو سوشل میڈیا کے اندر ایک پازیٹیو طور پر ہم لوگوں کی جو کمپین ہوتی ہے، ہم لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے کہ فلاں بروکر نے اسکیم کیا ہے، تو وہ چیز بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ ویک کیس آ رہے ہوتے ہیں، ویک لوگوں کے غلط پوائنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا واقعی بروکر نے اسکیم کیا ہے یا جو شخص اسکیم کہہ رہا ہے وہ شخص خود ہی غلط ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہ ہم کس ترتیب سے ہم پرافٹ وڈرا کروا سکتے ہیں ٹریڈز کو کلوز کیے بنا۔ اگر آپ کا $600 ہو گیا ہے، $500 آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، $400 آپ کو وڈرا نہیں مل رہا، تو کیوں نہیں مل رہا؟ جب آپ اپنا MT4 اوپن کرتے ہیں، اپنا MT5 اوپن کرتے ہیں یا اپنا کوئی بھی ٹریڈنگ پلیٹ فارم اوپن کرتے ہیں تو آپ کو بیلنس کے ساتھ 4-5-6 چیزیں اور بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر ایک چیز آپ کے پاس ہوتی ہے ایکویٹی، ایک ہوتا ہے مارجن، ایک ہوتا ہے فری مارجن۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہے، ہمیں ایک اکاؤنٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم بیلنس دیکھتے ہیں، ایکویٹی دیکھتے ہیں، فری مارجن دیکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں کوئی ٹریڈ لگا لیتا ہوں، یورو USD کی ایک ٹریڈ ہے، اس ٹریڈ کو میں M5 میں دیکھتا ہوں تاکہ M5 میں یہ تھوڑا سا ڈاؤن آ رہا ہے۔ تو اب ہمارے پاس 3 چیزیں سامنے ہیں، ایک بیلنس ہے 2526 ہے، ایک ایکویٹی ہے اور ایک فری مارجن ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے ٹریڈ لگائی تو اب ہمیں اور بھی کافی چیزیں مل گئی ہیں۔ اکاؤنٹ تو چلیں ہمارا $15 لاسٹ میں گیا ہی گیا ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس پہلے بیلنس تھا، ایکویٹی تھی اور فری مارجن تھا۔ اب ہمارے پاس مارجن بھی آ گیا اور مارجن لیول بھی آ گیا۔ اب اگر ہم دیکھیں ہمارے جو ٹریڈز ہیں وہ ٹریڈز ہماری ٹوٹل کے اندر $10 سے $15 لاس کے اندر ہیں، لیکن اگر ہم اس جگہ کے اوپر
$2526 ہمارے پاس بیلنس ہے، تو اس جگہ کے اوپر اگر ہم $2000 وڈرا کروائیں کمپنی نہیں دے گی۔ اس چیز کو ہم بروکر کا سکیم نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ لوگوں کی ایجوکیشن کا لیول اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں۔ ابھی $10 ہمارے پاس بیلنس ہے، تو اس ٹائم کے اوپر ہم جو وڈرا کروا سکتے ہیں وہ فری مارجن وڈرا کروا سکتے ہیں، مینز $1963 یا $1964، یا اس سے اگر ہم کم پیسوں کو وڈرا کروائیں گے تو وہ ہماری پیمنٹ جو ہے وہ وڈرا ہو جائے گی۔ ہمارا $5 لاس میں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ $2526.97 بیلنس ہے، ہمارا $2521 بیلنس جو آپ سوچتے ہیں، جو ایک بگنر سوچتا ہے کہ $2505 لاس میں ہے، $2526 بیلنس ہے، تو $2521 ہمارے پاس ہماری پیمنٹ کو وڈرا ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ آپ نے جو لیوریج لی ہوئی ہے، آپ نے جس ٹریڈز کے حساب سے کاؤنٹنگ کی ہوئی ہے، آپ کی جتنی بڑی ٹریڈ لگی ہوئی ہے اتنا ہی آپ لوگ کم پیسہ وڈرا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ادھر $10 پروفٹ میں بھی ہو تو اس ٹائم کے اوپر $2526 کے اوپر ہمارا $1963 کی جگہ شاید میکسیمم $2000 ہم پروفٹ نکلوا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم پروفٹ وڈرا نہیں لگوا سکتے جب تک ہماری ٹریڈز کلوز نہیں ہو جاتی۔ ابھی دیکھیں ہمارے پاس جو بیلنس ہے وہ ہے $2526۔ اب $2526 میں سے ہماری ایکویٹی ہے $2518۔ ایکویٹی کا مطلب ہے کہ ہمارے جو بیلنس ہے وہ بیلنس ہماری ٹریڈز کے اندر سے مائنس کر لیا جائے، تو اس کے بعد جو ہماری ایکٹیو ٹریڈز ہیں ان کا پروفٹ یا ان کا لاس ہمارے بیلنس کے اندر سے جمع کر دیا جائے، مائنس کر دیا جائے، تو پیچھے جو بقایا بیلنس بچتا ہے اس کو ہم لوگ ایکویٹی بولتے ہیں۔ ہم لوگ آپ کو میں فری مارجن بتا دوں کہ فری مارجن آج ٹیٹوریل ہے، تو چلیں آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ فری مارجن کا مطلب آپ کی لیوریج پہ ہے۔ آپ لوگ $1000 ابھی دیکھیں ہمارا بیلنس 0 ہو چکا ہے، لیکن ہم $1973 وڈرا کروا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو فری مارجن ہے وہ $1973 کا ہے۔ اب $1 پرافٹ میں بھی ہے، لیکن $1978 $5 پرافٹ میں ہے، تو ہم $1978 ٹریڈ کو کلوز کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ٹریڈز کلوز کر دی ہیں، ہم نے مارجن کوئی چیز ٹریڈ نہیں لگائی ہوئی، تو اس ٹائم کے اوپر ہمارے پاس بیلنس ہے $2531.97، تو ہم وڈرا بھی کروا سکتے ہیں $2531.97۔ یہ سارے کا سارا پیسہ وڈرا کروا سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہم نے 1.00 کی ٹریڈ لگائی، اسی جگہ کے اوپر ہم 0.01 کی ٹریڈ لگا سکتے ہیں، تو اس جگہ کے اوپر ہمارا 1900 کے حساب سے ہم نے جو ٹریڈ تھی وہ ہم پیسہ وڈرا نہیں کروا سکتے، بلکہ ہم نے چھوٹی سی چیز لی ہے، کم انویسٹمنٹ، کم لیول پہ، کم لاٹ سائز پہ ٹریڈ لی ہے، تو ابھی ہم 2531 کی جگہ پہ 0.01 پہ ہم نے 5.53 کا مارجن لیا ہوا ہے، تو ایکویٹی سے ویسے مارجن نکال لیتے ہیں تو ہم $2526 وڈرا کروا سکتے ہیں۔ 10 سنٹ لاس میں ہے، ہو جائے، لیکن ہم وڈرا اس ٹائم تک $2531 نہیں کروا سکتے جس ٹائم تک ہماری ٹریڈز کلوز نہیں ہو جاتی، ہماری ٹریڈز اپنے آرڈر کے اوپر بالکل 100% کلوز نہیں ہو جاتی، اس ٹائم تک ہم نے جتنی چیزوں کی خریداری کی ہوئی ہے اتنی چیزوں کے ہم وڈرا نہیں لے سکتے۔ اس میں آخری ایک مثال دوں گا تاکہ بگنرز لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی اور آسانی رہے گی کہ ہمارے پاس ایک لیوریج کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 100 کی لیوریج لیتے ہیں، ہمارے ایک چیز ہے $1000 کی، تو ہم اس سے 100 گنا زیادہ قیمت لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال دینے کے بعد آج کے اس ٹیٹوریل کو ہم کلوز کریں گے کہ ابھی ہمارے پاس چل رہا ہے گولڈ چل رہا ہے $1501 کا۔ اب ہمارے پاس $1000 کی انویسٹمنٹ ہے اور 100 ہماری لیوریج ہے، تو ٹوٹل کے اندر ہم لوگ جو وڈرا کروا سکتے ہیں وہ وڈرا کروا سکتے ہیں $1,00,000 کا، $1,00,000 کی ہم خریداری کر سکتے ہیں۔ تو $1000 کے اوپر ہمارے پاس 100 کی لیوریج ہے، تو ہم لوگ $1,00,000 کی خریداری کر سکتے ہیں اور اس پہ بزنس کر سکتے ہیں۔ اب ہم ٹریڈ لگا لیتے ہیں 10 کی، 0.10 کی ٹریڈ لگا لیتے ہیں۔ اب 0.10 کی ٹریڈز کے حساب سے اگر ہم دیکھے جائے تو ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ ہے وہ $1000 ہے، لیکن ایک اونس کی قیمت ہے وہ $1500 ہے، تو 0.10 کی قیمت کا مطلب ہے کہ 1500 ضرب 10
ضرب 10 کر دیتے ہیں تو یہ $15,000 کی ہم نے خریداری کر لی ہے. وہ پرافٹ میں $1 ہو، وہ پرافٹ میں ہو، وہ لاس میں، اس چیز سے ہم نے نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اپنی خریداری کو دیکھنا ہے. اب $15,000 کی ہم نے خریداری کر لی، پیچھے رہ گئے $85,000. اب ہم $85,000 کے حساب سے ہمارا فری مارجن رہ گیا کہ اتنا اور ہم خریداری کر سکتے ہیں. اور $85,000 کے جتنی پیمنٹ بنتی ہے، $15,000 پہ ہماری پیمنٹ بنتی ہے تقریباً 7واں حصہ اس کا بن جاتا ہے تقریباً $130 یا $140 کے راؤنڈ اباؤٹ بن جاتا ہے، 100 سے اوپر ڈالر. تو اب ہماری ٹریڈ ہم نے ایک بروکر کے اندر سپریڈ ہے 0.30 کا. اب 0.10 کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو ہمیں تو $30 $30 ہمیں تو پرافٹ ہمارے مائنس میں چلتے ہیں $3. اب $3 مائنس میں ہے، لیکن ہم $130 کے حساب سے وہ ہمارا مارجن کٹ جائے گا کیونکہ ہم نے اتنی بڑی خریداری کی ہوئی ہے. تو ہمارا جو وڈرا ہوگا، اگر ہم $1,00,000 کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، $85,000 کی ہم نے خرید و فروخت رہ گئی ہے، $85,000 کی ہم نے $15,000 کی ہم نے خرید و فروخت کر لیا ہے. اٹس مین کہ ہماری جو ٹریڈز ہیں وہ ٹریڈز ہماری بڑی ہم پرافٹ میں ہوں یا لاس میں، ہم اس بیلنس کا 85% وڈرا کروا سکتے ہیں. مطلب $850 ہم وڈرا کروا سکتے ہیں اور $150 اس ٹائم تک وڈرا نہیں کروا سکتے جس ٹائم تک ہماری ٹریڈز کلوز نہ ہو جائیں. تو آج 11 میں نے 6 منٹ کا ارادہ تھا لیکن ویڈیو 12 منٹ کی ہو گئی ہے. تو آج ہمارا میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ آپ لوگ جب بڑی ٹریڈ لیتے ہیں آپ کا مارجن کٹ جاتا ہے، اور جب مارجن کٹ جاتا ہے تو آپ کو جو فری مارجن ہوتا ہے وہی آپ وڈرا کروا سکتے ہیں. اگر آپ کی ٹریڈز لگی ہوئی ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے $100 پہ بڑی لیوریج کے ساتھ ایک سرنڈر لاٹ اوپن کر لی، وہ $100 پرافٹ میں بھی ہے، تب بھی جا کر آپ وہ اپنی انویسٹمنٹ 100 کے 100 مطلب آپ پرافٹ میں ہیں تو پھر تو آپ اپنی انویسٹمنٹ وڈرا کروا سکتے ہیں. لیکن اگر $100 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہے، آپ فل لیوریج لے لیتے ہیں، $10 آپ کے اکاؤنٹ میں پرافٹ ہے، تو آپ اس ٹائم تک وڈرا نہیں کروا سکتے جتنے پیمنٹ کی، جتنی اماؤنٹ کی آپ لوگوں نے ان خریداری نہیں کر لی. تو یہ آج بیسکس میں سے ہے فری مارجن، ان سمپل ورڈز کہ ہمارے جو بگنرز کے لیے کہ فری مارجن جو ہے وہ ہم وڈرا کروا سکتے ہیں. وہ اپنا دیکھ لیں، جتنا آپ کا فری مارجن ہے اس سے $2 4 $5 کم اگر آپ کی چھوٹی ٹریڈ لگی ہوئی ہے، کیونکہ جس ٹائم پہ آپ کا وڈرا کمپلیٹ ہوگا پاسبل ہے وہ فری مارجن اس سے اور کم ہو جائے، تو اس ٹائم پہ وہاں پر آپ کی ٹریڈرز آپ کا وڈرا پروسیس دنیا کے کسی بھی بروکر کے اندر نہیں ہوگا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.